بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج آپ لوگوں کا فرسٹ پیریڈ اسلامیات کا ہے۔ آج ہم سبق پڑھیں گے جھوٹ بولنا۔ تو بچوں، آپ لوگ اپنی اسلامیات کا پیج نمبر 49 نکالیے، جس پر یہ چیپٹر موجود ہے، جھوٹ بولنا۔ پیج نمبر 49 اور 50 پر چیپٹر جھوٹ بولنا آج ہم پڑھیں گے۔ تو تمام بچے جو ہیں اپنی بک کا پیج نمبر 49 کھول لیجئے۔ جھوٹ بولنا۔ جھوٹ خواہ کھٹی املی کھانے یا کولڈ ڈرنک پینے کے لیے بولا جائے، یا امی ابو کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کے لیے۔ بچوں، جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی چھوٹی سی چیز کے لیے بھی بولا جائے۔ تو آپ تو سب یہ جانتے ہیں کہ ہم جو بول رہے ہوتے ہیں وہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم جھوٹ بول رہے ہیں وہ سب لکھی جا رہی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ہمارے اچھے اعمال زیادہ ہوں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور برے اعمال ہم نے کیے ہوں گے، جھوٹ بولا ہوگا، تو ہم کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں۔ تو بچوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ دیکھیں یہاں لکھا ہے کہ جھوٹ خواہ کھٹی املی کھانے یا کولڈ ڈرنک پینے کے لیے بولا جائے، کہ ہم ایسا کوئی جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم فریج سے کوئی چیز نکال رہے ہیں یا کچھ کھا رہے ہیں، اور اگر ہم سے امی ابو پوچھ رہے ہیں تو ہم اس کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کے لیے کہہ دیں کہ نہیں، ہم نے نہیں کھایا۔ تو یہ کیا تھا؟ جھوٹ تھا۔ اور کیا ہوا؟ جھوٹ لکھا جا رہا ہے۔ اسکول میں سزا سے بچنے کے لیے ہو یا کسی اور وجہ سے، جھوٹ ہر صورت میں بری بات ہے۔ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اسکول آتے ہیں اور کام کمپلیٹ نہیں ہوتا، تو وہ ٹیچر سے کہہ دیتے ہیں کہ مس آج میں کاپی ہی نہیں لایا، حالانکہ آپ کاپی لائے ہوتے ہیں، کہ ٹیچر کی ڈانٹ سے بچ جائیں گے۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ جھوٹ میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹے شخص کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا۔ یعنی ایک جھوٹ بولا، پھر دوسرا بولا، تیسرا بولا، ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بھی بولنے پڑتے ہیں۔ ایسا شخص جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نہ اس کے احکامات کی پرواہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کے لیے کہا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یعنی وہ شخص، جھوٹ بولنے والا شخص، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر رہا، اور نہ ہی اللہ کے احکام کی پرواہ کر رہا ہے۔ وہ تو جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے کام نکالتا رہتا ہے، اور جھوٹ بولتے بولتے اسے عادت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹے شخص پر لعنت بھیج کر جھوٹ سے اپنی نفرت کا کھلا اعلان کیا ہے۔ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نفرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے نفرت کرتے ہیں، ایسے شخص سے جو جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ ایک نہ ایک دن پکڑا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک نہ ایک دن جھوٹ اس دنیا میں بھی بدنامی کا باعث بنتا ہے، آخرت میں تو عذاب ہے ہی۔ یعنی انسان جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹ بولنے کے لیے اور اسے جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں، اور ایک نہ ایک دن وہ پکڑا بھی جائے گا۔ جب پکڑا جائے گا تو ظاہر ہے وہ بدنام ہوگا، سب لوگ اسے برا بھلا بولیں گے، اور آخرت میں تو عذاب ہے، اور آخرت میں ہی بہت سخت عذاب ہے۔ جھوٹ بولنے والا بہت بڑا منافق ہوتا ہے۔ منافق اسے کہتے ہیں۔ منافق وہ ہوتے ہیں جو زبان سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے دل میں کچھ ہوتا ہے۔ منافق اسے کہتے ہیں جو زبان سے کچھ کہے اور عمل اس کے برعکس ہو، یعنی آپ زبان سے کہہ رہے ہیں اور آپ کے دل میں کچھ اور ہے، تو یہ منافقت کی نشانیاں ہیں۔ منافقت کی نشانیاں دیکھیں، سامنے باکس بنا ہوا ہے، اس میں دیکھیں منافق کی نشانیاں۔ بولے تو جھوٹ کا سہارا لے،
یعنی منافق انسان جب بھی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ دوسری نشانی کیا ہے دیکھیں، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ ہمیں ایسے وعدے ہی نہیں کرنے چاہیے جو ہم پورے نہ کر سکیں۔ تو جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، ایسی بہت سی باتیں کر جاتا ہے جو وہ پوری نہیں کر سکتا، یعنی وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کر رہا۔ تیسری نشانی دیکھیں منافق کی، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، یعنی امانت میں بھی خیانت کرے۔ اگر کوئی چیز رکھوائی جا رہی ہے اس کے پاس کہ یہ آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھوائی گئی ہے، جب مجھے ضرورت پڑے گی میں لے لوں گا، تو وہ کیا کرے، اس میں بھی خیانت کرے، اس میں سے کچھ لے لے یا اس کو واپس نہ کرے، تو یہ کیا ہے، خیانت۔ یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 دیکھیے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ کرے، اور جب وہ پکڑا جائے، جھوٹ بولتے بولتے جب وہ پکڑا جائے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، تو ظاہر ہے جب وہ لوگوں کے سامنے آئے گا تو لڑائی جھگڑا بھی ہو جائے گا، تو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ برے الفاظ بھی زبان سے نکالے۔ گالم گلوچ کرنا، گالی دینا، تو بچوں گالی دینا تو بہت ہی بری بات ہے۔ اگر ایک گالی دیتے ہیں تو 40 دن تک زبان ناپاک رہتی ہے، تو گالی دینا تو بہت ہی بری بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ چھوٹی سی چھوٹی باتوں پر بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں سچ بول دینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جھوٹے شخص پر لعنت بھیجی ہے، تو ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ایک تو بدنامی بھی ہوتی ہے، آخرت میں عذاب بھی ہوتا ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ منافق بھی کہلاتا ہے کہ جس کے دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے۔ افواہ پھیلانا، افواہیں پھیلانا، ٹھیک ہے، جھوٹی خبریں پھیلانا۔ افواہ بھی جھوٹ کی ہی ایک قسم ہے۔ ایک تو جھوٹ بولنا بہت بری عادت، جھوٹ بولنا بہت برا کام، تو افواہ پھیلانا وہ بھی جھوٹ کی قسم ہے۔ کوئی واقعہ جو پیش ہی نہ آیا ہو اسے اپنی طرف سے بنا کر ایک سے دوسرے تک پہنچانا انتہائی غیر اخلاقی بات ہے۔ اس عمل کو افواہ پھیلانا بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں، جھوٹ سب سے بری بات، اور اس کے بعد افواہیں پھیلانا، یہ بھی تو جھوٹ ہی ہے نا، کہ کوئی ایسی چیز، ایسا کام جو کبھی پیش ہی نہ آیا ہو لیکن ہم اسے اپنی طرف سے بنا رہے، ہاں ایسا ہوا تھا، اس طرح ہوا تھا، اس نے یہ کہا تھا، فلاں چیز ایسے ہوئی تھی، اور ایسا کچھ بھی نہ ہو، اور وہ باتیں ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور پھر وہ دوسرے آگے تک پہنچاتے ہیں، اور اگلے والے اور ایک دوسرے کو بتاتے ہی چلے جاتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات ہی نہ ہو۔ اگر کسی کے متعلق یہ کہہ دیں کہ اس نے یہ کام کیا، یہ غلط کام کیا، خدا نہ خواستہ، اور ایسی کوئی بات بھی نہ ہو، تو ظاہر ایک شخص دوسرے کو بتائے گا، دوسرا 2-4 اور کو بتائے گا، اور پھر وہ آگے پھیلتی چلی جائے گی، تو یہ افواہ کہلائے گی بچوں، اور یہ بھی بہت بری بات ہے۔ ان چھوٹی باتوں سے سب کو تکلیف پہنچتی ہے۔ سب یہ جھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں یہ سب کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہیں، تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، افواہیں نہیں پھیلانی چاہیے۔ معاشرے میں بے اطمینانی پھیلتی ہے اور شر پسند لوگ ان باتوں سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا چاہیے، تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے مذہب پر، ہمارے ملک پر، ہمارے اپنے کردار پر، ہمارے لوگوں پر کوئی مشکل وقت آئے۔ تو بچوں، ہم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے، اور افواہیں جو ہے وہ ہرگز نہیں پھیلانی۔ پیج نمبر 50 پر آ جائیے۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی اور گندے الفاظ، یعنی گالی گلوچ نا۔ اسلام جھوٹ بولنے والے سے نفرت کرتا ہے۔
یعنی اسلام جھوٹ بولنے والے سے شدید نفرت کرتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص پہ. اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں اس شخص پہ جو جھوٹ بول رہا ہے، جو جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، یہ جھوٹ بول کر اپنے کام نکلوا رہا ہے اور ایک جھوٹ کے پیچھے اور جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے. انسان سچ بولے گا، اس پہ قائم رہے گا، نہ ہی اسے گناہ ملے گا، نہ ہی اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. اور اگر تھوڑی بہت ڈانٹ پڑ بھی جائے تو اس سے بہتر ہے کہ انسان اتنے جھوٹ بول کے گناہ کمائے، اس سے بہتر ہے کہ ہمیں ڈانٹ ہی پڑ جائے. اور ہم جو ہے دیکھیں، اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر بڑے ہمیں منع کرتے ہیں تو ہم صرف یہ سوچ لیں بچوں کہ ہماری کیا غلطی ہے، ہم نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں کبھی بھی ڈانٹ نہیں پڑے گی. اور اگر پڑتی بھی ہے تو وہ ہماری بھلائی کے لیے ہی ڈانٹ پڑتی ہے. اگر بڑے کوئی چیز سمجھا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہماری ہی بھلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے کوئی اور اچھی، اس سے اور زیادہ رحمت، اس سے اور اچھی کوئی نعمت دیں گے. تو بچوں، اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا کچھ اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ آپ کو بڑے سمجھا رہے ہیں، والدین سمجھا رہے ہیں، تو اس میں ہماری ہی بھلائی ہے. اسلام جھوٹ بولنے والے سے نفرت کرتا ہے اور شدید نفرت کا اظہار دیکھیں کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت بھیجتا ہے. یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے. دھوکہ ہی ہوا نا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، جو زبان سے نکلے ہوئے غلط الفاظ کے استعمال سے دیا جاتا ہے. دھوکہ یعنی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں اور زبان سے جو الفاظ ہم نکال رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم ہاں ایسا ہو جائے گا، اور وہ نہ ہو، تو پھر یہ دھوکہ ہی تو ہے. حدیث شریف میں ہے رحمت کا فرشتہ ہر جھوٹ بولنے والے شخص سے دور چلا جاتا ہے. رحمت کے فرشتے جو ہمارے ساتھ ہیں، اگر کسی شخص نے جھوٹ بولا تو رحمت کے فرشتے بہت دور چلے جاتے ہیں. کیوں دور چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ جھوٹے شخص کے منہ سے بدبو آتی ہے اور فرشتے بدبو کو پسند نہیں کرتے. دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رحمت کا فرشتہ ہر جھوٹ بولنے والے شخص سے دور چلا جاتا ہے. جو رحمت کا فرشتہ ہے وہ اگر شخص جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو وہ بہت دور چلا جاتا ہے. کیوں دور چلا جاتا ہے؟ کیونکہ جھوٹا شخص جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے سخت بدبو آتی ہے. ٹھیک ہے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہمارے منہ سے بدبو آ رہی. کس کو بدبو آ رہی؟ فرشتے کو بدبو آ رہی. اور فرشتے جو ہیں وہ بہت دور چلے جاتے ہیں کیونکہ فرشتوں کو بدبو پسند نہیں ہوتی. وعدہ خلافی یا جھوٹا وعدہ کرنا بھی بہت بڑی برائی ہے. انسان جب وعدہ کر رہا ہوتا ہے یا بات کر رہا ہوتا ہے تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آیا ہم اسے پورا کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، یا ایسا وعدہ کیا اور ہم نے اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دی تو وعدہ خلافی ہو گئی. وہ وعدہ پورا ہی نہ کیا تو وعدہ خلافی ہو گئی. اور جھوٹے وعدے کرنا بھی بہت بڑی برائی ہے. اس لیے وعدہ کرنے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم جس بات کا وعدہ کرنے جا رہے ہیں اسے پورا کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں، جو وعدہ کر رہے ہیں، یا کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں، یا کوئی بھی ہم کسی سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ کام ہو جائے گا، تو پہلے اپنے سوچیں تو صحیح کہ ہم اسے پورا کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس بیس پہ آپ کسی سے وعدہ کریں، اس بیس پہ آپ کسی سے بات کریں. وعدہ خلافی کرنا بھی ایک قسم کا جھوٹ اور دھوکہ ہے نا بچوں. جب ہم کسی سے وعدہ کر رہے ہیں اور اسے پورا نہیں کر رہے تو وعدہ خلافی ہو رہی ہے، تو ہم اسے دھوکہ ہی تو دے رہے ہیں، ہم جھوٹ ہی تو بول رہے ہیں، ہم اپنے گناہوں میں اضافہ ہی تو کر رہے ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا. ہم نے جو بھی بات کرنی، جو بھی وعدہ کرنا ہے، ہمیں اسے پورا کرنا ہے، ورنہ وعدہ ہی نہ کریں. اسی طرح گالم گلوچ اور بیہودہ باتیں بھی زبان کے غلط استعمال کی صورتیں ہیں کہ ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں. اور گالم گلوچ آپ لوگ دیکھیں راہ چلتے ہوئے یا کہیں پہ بھی راستے میں کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو لوگ فوراً گالم گلوچ کرنے شروع ہو جاتے ہیں. گالی دینا بہت بری بات ہے، زبان ناپاک ہو جاتی ہے.
اور ایسی گندی باتیں زبان سے نکالنا یہ بھی بہت بری بات ہے۔ بد دعا دینا کسی کو، طعنے دینا یا کسی کا دل دکھانا بھی اسلام میں منع ہے۔ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام ہمیں میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام ہمیں وعدہ خلافی نہیں سکھاتا، جھوٹ بولنا نہیں سکھاتا۔ یہ بہت برے کام ہے، اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ بہت بری بات ہے۔ ہمیں ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ اگر کسی کی طرف سے ہمارا دل دکھ جاتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، یا اس کو سمجھائیں، یا طعنے نہیں دینے چاہیے کسی کو بھی، یا کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ دیکھیں، اگر ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، رو کے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں کا اگر ہم کسی کو بد دعائیں دے رہے ہیں، طعنے دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے ہم اس کا دل دکھا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے اس شخص کا دل دکھا دیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، میں معاف نہیں کروں گا، تم نے میرے بندے کا دل دکھایا ہے، پہلے اس سے معافی مانگو، وہ اگر معاف کر دے گا تو پھر میں معاف کر دوں گا۔ تو ہمیں کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کوئی غلط بات زبان سے نہیں کرنی چاہیے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے جو ہم پورا نہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم نے آج یہ پڑھا کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹے شخص پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور حدیث جو ہم نے پڑھی، یعنی رحمت کا فرشتہ جھوٹ بولنے والے شخص سے دور چلا جاتا ہے، کیونکہ جھوٹے شخص کے منہ سے بدبو آتی ہے اور فرشتے بدبو کو پسند نہیں کرتے۔ اور افواہیں نہیں پھیلانی چاہیے، کوئی غلط بات جو ہمیں نہیں پتہ، چلیں افواہیں کسی نے پھیلانا شروع کر دی، کسی نے ہمیں بتا دیا یہ ایسے ہوا، لیکن ہمیں نہیں پتہ نا، ہم نے نہیں دیکھی یہ چیز، ہم کسی سے کیسے کہیں اور کیوں پھیلائیں اس چیز کو۔ اور منافق کے بارے میں آپ کو بتایا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں آئندہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چاہے وہ کسی چھوٹی چیز کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے پورا یہ چیپٹر پڑھا جھوٹ بولنا، تو اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ جھوٹ بولنا گناہ ہے، جو غلط کام کریں گے وہ کیا ہے؟ گناہ ہے، اور گناہوں میں کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ ہو رہا ہے، اور گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ سے نفرت ہے اور ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یعنی ہم کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اور فرشتے جھوٹے شخص سے دور چلے جاتے ہیں۔ کیوں دور چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ جھوٹے شخص کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ وعدہ کر کے توڑ دینا یا وعدہ خلافی بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے، یعنی کسی سے وعدہ کریں تو اسے پورا کریں، ٹھیک ہے، جس سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح گالم گلوچ بیہودہ باتیں بھی زبان کا غلط استعمال ہے۔ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالیں کہ جس کی وجہ سے کسی شخص کو تکلیف ہو، کسی شخص کو برا لگے۔ بددعا یا طعنے دینا یا کسی کا دل دکھانا بھی اسلام میں منع ہے۔ اپنے کسی بھی فائدے کے لیے جھوٹ کا استعمال غلط ہے، کہ ہم اگر اپنا کوئی فائدہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بولنے سے ہمیں یہ فائدہ ہو جائے گا، تو ایسا کرنا بہت بری بات ہے، غلط اس کا استعمال ہے جھوٹ کا، اور اسلام میں بھی منع ہے۔ تو بچوں، آج جو ہم نے سبق پڑھا جھوٹ بولنا، اس سے ہم نے بہت سی باتیں سیکھی، تو آپ لوگ اس پہ عمل بھی کیجیے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ہمیشہ سچ بولیں۔ سچ بولنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور ہمیں ثواب بھی ملتا رہے گا۔ صحیح ہے؟ اچھا، اگر اس چیپٹر میں کسی بچے کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔